یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے۔ بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمپر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے، انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئین کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بہت کچھ ہم نے برداشت کیا، ہمارے ساتھ ان 2-4 اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں، وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے، اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے۔ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے، کتنی جرأت آمیز ہے، اور کتنی غیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک کر کے ان کا سامان لوٹا، اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ دریدہ دہنی جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں، اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لے۔ اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی، آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے۔ سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک۔ 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ جب نیند تنگ کرتی تھی، خیمے کی چوٹ سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا، وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا، آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ پہ۔ اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے، دن رات۔ واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے ہیں، گرفتار ہو۔ بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا آپ خورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ خورا دیتے ہیں پانی کا اسے امان دیتے ہیں۔ ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ریجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا، اور چھاتی پہ بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا، اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی۔ حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے، 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع، کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔
کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں، جن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ کہا بلاؤ انہیں۔ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا یہ تو وہی۔ کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا چلو۔ ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے۔ قالین اٹھایا، نیچے پٹا پڑا ہوا، اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے، سارا دن مٹی نکالتے، رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے، اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں۔ سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا، اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بستے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی، ولا فخر، اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، اور سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبر انور سے باہر آؤں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہوا، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ مسجود الملائک انسانیت کا نقطہ آغاز ابو البشر حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود کی آتش میں بھی ہنس ہنس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا، یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہیں؟ یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ یہ نبیوں کے لیے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ انہیں نصیب ہو گیا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کرتی ہے، اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے۔ اس لیے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ رفعت ہے ہمارے آقا و مولا کی، یہ حضور کی عظمت و رفعت ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب سے اونچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا کی گئی۔